دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، یعنی کہ جو بات دوسروں کو کہنی ہے، نصیحت کرنی ہے، وہ خود نہیں کرنی۔ اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں اور ہمارا واسطہ ان سے بہت زیادہ بڑھتا ہے، لیکن ہم نے ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے، ان لوگوں کی نصیحتوں پر، باتوں پر عمل نہیں کرنا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یا اس میں کون سی مسٹیکس ہیں جو مجھے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو سحری ہم نے کر لی تھی، ابھی اذان نہیں ہوئی، میں وضو کر کے آ گئی تھی، تو میں نے مین دروازہ کھولا ہے تو باہر کا منظر آپ دیکھیں، باہر ابھی اندھیرا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، بڑا سکون ہے۔ تو میں بھی سو گئی تھی، سو کے اٹھی، اور بچوں کا آخری پیپر تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد یہ جو بار بار اٹھنا پڑتا ہے یہ تو ہمارا بند ہو جائے گا اور ہم تھوڑی نیند پوری کر سکیں گے۔ تو کل میں نے کپڑے دھوئے تھے تو کل رات کو اتار کے رکھ لیے تھے، لیکن ان کو سمیٹا نہیں تھا، اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں سب سے پہلے اس کو سمیٹتے ہیں۔ ساتھ میری بیٹی بھی آ گئی، وہ کہہ رہی ہے میں بھی مما آپ کے ساتھ سمیٹتی ہوں۔ پتہ نہیں اس دفعہ کہ رمضان میں کیا ہے کہ میری جو طبیعت ہے وہ ڈاؤن ہی ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں ہر تیسرے دن ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، میڈیسن لیتی بھی ہوں، اس کو باقاعدگی سے کھاتی ہوں، لیکن اس کے باوجود طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ آپ کو پتہ ہے رمضان ہے، افطاری کی بھی تیاری کرنی ہے، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، وہ ماں کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ میں کپڑے سمیٹ رہی تھی تو بیٹی میری آ گئی ہے اچھل کے کہ میں بھی ساتھ کرتی ہوں، میں اس کو تھوڑا تھوڑا لگاتی ہوں ساتھ، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ گھر کے کام کاج کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اس کو بتاتی ہوں کہ ایسا علیحدہ ریکس میں، الماریوں میں سب کے کپڑے ہم نے رکھنے ہیں۔ تو یہ بھی میرے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ تو دن کا آغاز ہو گیا، کام تو ہم نے سارا دن کرتے رہنا ہے۔ ساتھ ساتھ کل کی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی۔ یہ جو ڈاکٹر نبیہہ کی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ ان کا جو ازدواجی رشتہ ہے وہ اب خطرے میں ہے۔ ڈائیورس تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے خود سوشل میڈیا پر آ کر بتایا کہ ان کے ساتھ ان کے سسرال کا رویہ اچھا نہیں تھا یا ان کے شوہر کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ اب ڈاکٹر نبیہہ وہ خاتون ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، اور یہ عورتوں کو بتایا کرتی تھی کہ مردوں کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اور آپ نے مردوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ ہمیشہ ان کا آپ کوئی بھی بیان اٹھا لیں، کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ہمیشہ عورتوں کو سکھا رہی ہوتی تھی کہ آپ کو مردوں کو ڈیل نہیں کرنا آتا، یا پھر آپ کو سسرال کو ڈیل نہیں کرنا آتا۔ مرد یہ چاہتا ہے آپ اس کو ادائیں دکھائیں، آپ یہ کریں، آپ اس سے گالیاں کھائیں، وہ آپ پر غصے ہو تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں وہ ہم گھر بیٹھی ہاؤس وائفس کو اتنا بتاتی تھی، اور جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی تو مجھے اس بات پر ان سے اختلاف رہتا تھا کہ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اس فیل کو یا اس درد کو نہیں جانتی جو گھروں میں رہنے والی عورتیں یا جوائنٹ میں رہنے والی عورتیں یا ٹارچر کرنے والے سسرال کے ساتھ رہ کر وہ سہ رہی ہیں۔ آپ نے تو 2 مہینے بھی نہیں سہا، یا 2 مہینے، 2.5 3 جتنے بھی ہیں، آپ تو اتنا بھی نہیں سہ پائیں اور واپس آ گئیں۔ لیکن ان عورتوں کا سوچیں جو 20 سال سے اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں، سسرال میں رہ رہی ہیں، یا شوہروں کے ساتھ رہ رہی ہیں، یا ایسے رشتوں کے ساتھ رہ رہی ہیں کہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو اب بتا رہی ہیں جو آپ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ عورتیں برداشت کر کے ابھی بھی اپنے سسرال میں رہتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہیں، انہوں نے اپنی اولادیں جوان کر لی ہیں، لیکن اپنے گھر نہیں چھوڑے، اپنا آپ ختم کر دیا ہے، وہ ذہنی مریض بن گئی ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے وہ انہوں نے سہا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ اتنا بھاشن دوسروں کو دیتی تھیں، اتنا سمجھاتی تھیں، آپ کو پتہ تھا کہ مرد کیسے خوش رہتا ہے، لیکن آپ ان کو خوش نہیں کر سکیں، آپ اپنے سسرال کو خوش نہیں کر سکیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہی کہنا ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں وہ سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے ان سے خوش نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ سہتی ہوئی ہیں اور ادھر ہی رہتی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتی ہیں، سارا کچھ ہی کرتی ہیں۔ وہ تو کسی کو یہ بتا بھی نہیں سکتی ہیں، اور کوئی ان کا سننے والا ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ
مطلب اس طرح کا کوئی رویہ کیا جا رہا ہے یا ان کو ستایا جا رہا ہے یا ان کی سنی نہیں جا رہی، تو یہ تو وہ بات ہو گئی کہ نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ وہی ڈاکٹر نبیہہ جو دوسروں کو نصیحت کرتی ہے، بتاتی ہے کہ میرے پاس بہت نالج ہے، مجھے پتہ ہے کہ ایک عورت کو اپنے مرد کو کیسے خوش کرنا ہے، سسرال کو کیسے خوش کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ اس کو پتہ ہے اگر وہ اس کو گالی نکال رہا ہے یا اس پہ غصہ ہو رہا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اب پھر آپ ادھر کیوں نہیں رہی ہیں؟ آپ ان کی محبت کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت تو یہی ہوتا ہے نا کہ دوسروں کو نصیحت کرنا یا دوسروں کو بات کہہ دینا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے معاشرے کی ان عورتوں کے بارے میں سوچیں جو واقعی ہی پس رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس معاشرے کے سارے مرد خراب ہیں یا سسرال خراب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ میں ایک بات کر رہی ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، جوائنٹ میں جو لانے والی عورت ہوتی ہے نا، جیسے جو بہو ہوتی ہے، اس کے حقوق جو ہے نا وہ سلب ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر نہیں بھی کرتے تو بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ تو ڈاکٹر نبیہہ سے تو یہ امید نہیں تھی، لیکن اگر ڈاکٹر نبیہہ یہ نہیں سہ پائیں تو آپ یہ سوچیں کہ جو عام عورت ہے وہ کتنی مطلب سمجھدار اور عقل مند ہے۔ وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے گھروں میں گزارا کر رہی ہے۔ ہم میں سے نا اکثر لوگ دوسروں کو نصیحت تو بہت جلدی کر دیتے ہیں، لیکن جب خود پر عمل کرنے کی باری آتی ہے نا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان سے عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی چیز ہے قول و فعل کا یہ تضاد کہلاتی ہے، یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ جب انسان زبان سے کچھ اور کہے اور عمل کچھ اور کرے، مثال کے طور پر کسی کو سچ بولنے کی نصیحت کر رہا ہے وہ، مگر خود وہ جھوٹ بولتا ہے، تو کسی کو نماز پڑھنے کا کہنا مگر خود اس نے نماز میں سستی کرنی، یہ رویہ معاشرے میں نا بہت عام ہو چکا ہے۔ لیکن ہم نے اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے۔ جب کوئی شخص خود عمل نہیں کرتا، اس کی بات کی تائید مطلب تاثیر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے خود کو تو ٹھیک کرو پھر ہمیں بھی سمجھاؤ، اس سے دین اور اچھی باتوں کا بھی مذاق بننے لگتا ہے۔ مطلب جیسے اب ڈاکٹر نبیہہ پہلے دوسروں کو تو نصیحت کرتی رہی ہیں، لیکن خود ان کا اس بات پر کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر والدین بچوں کو کہیں کہ موبائل کم استعمال کرو، لیکن خود سارا دن موبائل میں لگے رہیں، تو بچے کبھی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ بچے عمل دیکھتے ہیں، صرف بات نہیں مانتے۔ اس عادت کے نا بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے، شخصیت بھی آپ کی کمزور ہو جاتی ہے، اور منافقت جیسی نا عادت بھی آپ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو آپ کو ظاہری نظر آ رہے ہیں کہ یہ منافق ہیں۔ سب سے پہلے نا خود کو درست کرنا چاہیے۔ جو بات دوسروں کو کہیں پہلے خود اس پر عمل کریں۔ اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر ہم مکمل عمل نہیں کر پا رہے تو کم از کم کوشش کریں، نرم لہجے میں بات کریں، اپنی کمزوری کو بھی تسلیم کریں۔ مثال کے طور پر یوں کہیں کہ میں بھی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کریں۔ مطلب دوسروں کو آپ نے نصیحت بھی کرنی ہے نا، تو آپ ان سے کہیں کہ میں فرض کریں کہ آپ نے نماز پڑھنے کا کسی کو کہنا ہے، تو آپ نے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہوں، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، نہ کہ دوسروں پہ اپنی سوچ، اپنی بات کو تھوپے ہی جائیں۔ اس سے بات جو ہے نا وہ دل تک پہنچتی ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے آپ سوچیں کہ آج میں نے کون سی بات دوسروں کو کہی، کیا میں نے خود اس پر عمل کیا۔ یہ عادت انسان کو نا بہتر بناتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اصل طاقت عمل میں نہیں، باتوں میں نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات میں اثر ہو تو پہلے ہمیں اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سچا اور عمل کرنے والا انسان بنائے، آمین۔ بس یہی بات ہمارے سمجھنے والی ہے کہ ہم نے اس طرح کے جو لوگ ہمیں نظر آئیں گے اپنے ارد گرد، معاشرے میں، سوشل میڈیا پہ، ہم نے ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرنا۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمیں خود کو سوٹ کر رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے دماغ اور ذہن خراب کرنے والے ہیں، لیکن آپ نے ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ آپ نے یہ جو چند باتیں میں نے کی ہیں سب کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کو کون سا کام آپ اختیار کریں گے تو آپ کے لیے وہ بیسٹ ہے۔
آپ اپنے گھر میں اپنا مقام بنا سکیں گے، اپنی جگہ بنا سکیں گے۔ بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سارے معاملات رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ صبر سے کام لینا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن معاملات ٹھیک ہی ہو جاتے ہیں۔ ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہر میاں بیوی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ صبر سے اور خاموشی کے ساتھ وقت گزاریں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر نبیہہ کی طرح یہ تو نہیں ہے کہ 2-3 ماہ میں ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے اور آپ اٹھا کے بیگ تو اپنا گھر آ گئی ہیں۔ یہ سب عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، بہت ساری موسٹلی ہماری عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم رہ رہی ہیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اور عورت نے اپنے آپ کو، ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو مرد کے مطابق یا سسرال کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے، ان لوگوں نے ڈھالنا نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے آج کی بات آپ سے کرنی تھی، کل سے میرے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سوشل میڈیا پر۔ تو یہاں پہ میں نے کارن فلاور ڈال کے آلوؤں کے کچھ کٹلس بنائے تھے، وہ میں فرائی کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ بچوں کی فرمائش پر آج میں بنا رہی تھی وائٹ پاستا، جو کہ نا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بنایا تھا تو میرے سے صحیح نہیں بنا تھا۔ آج میں دوسری دفعہ بنا رہی ہوں، اس کو ٹرائی کر رہی ہوں، پتہ نہیں صحیح بنتا ہے یا نہیں۔ تو یہ وائٹ پاستا تیار ہے اور باقی افطاری بھی تیار ہے۔ آپ نے میرے فل ولاگ کو دیکھنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کل آپ کو نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔ اور آپ نے لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا ہے۔